اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی تیسرا حصہ۔ کام کاج سویرے شروع کرو، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ صخر الغامدی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ سویرے میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما۔ چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو صبح سویرے روانہ فرماتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھے، وہ اپنا تجارتی مال ہمیشہ صبح سویرے بھیجا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے وہ خوشحال اور سرمایہ دار ہو گئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ کسی قوم کا سردار اگر تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور احوال۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ اگرچہ بہت تاخیر سے اسلام لائے، لیکن ان کا شمار ایان صحابہ میں ہوتا ہے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ ان کے مدینہ طیبہ حاضر ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے واقعے سے بھی ان کی عظمت اور جلالت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جس وقت مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور مسجد بھری ہوئی تھی۔ ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک، جس کو آپ زیبتن فرمائے ہوئے تھے، بھیج دی اور فرمایا اس پر بیٹھو۔ انہوں نے وہ چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی ایسے ہی اکرام اور اعزاز سے نوازے جیسے کہ آپ نے مجھے اکرام اور اعزاز سے نوازا ہے۔ آپ نے ان سے اس چادر پر بیٹھنے کا اصرار فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم زمین میں نہ برتری کے طالب ہو اور نہ فساد کرنا چاہتے ہو۔ اسی مجلس میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ اس واقعے کی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اس غیر معمولی اکرام کے متعلق آپ سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی قوم کا سردار تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ان کے اکرام اور اعزاز ہی کا رہا ہے۔ خود حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد جب بھی میں حاضر خدمت ہوتا اور آپ سے اندر حاضر ہونے کی اجازت چاہتا، آپ ہمیشہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیتے اور ہمیشہ مجھے دیکھ کر تبسم فرماتے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل یمن نے اپنے یہاں ایک نقلی کعبہ بنا لیا تھا جس کا نام ذوالخلصہ تھا، جس کو وہ لوگ کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ اس میں کچھ بت رکھ چھوڑے تھے جن کی پوجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اس کی طرف سے مسلسل خلش رہتی تھی۔ آپ نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم اس جھوٹے اور نقلی کعبہ کو منہدم کر دو تو میرے دل کو سکون نصیب ہو جائے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، 150 طاقتور شہسواروں کو لے کر یمن کے سفر کا ارادہ کر لیا، لیکن میرا حال یہ تھا کہ میں گھوڑے کی سواری سے واقف نہ تھا اور گھوڑے پر سے گر جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنا یہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور دعا کی کہ اے اللہ جریر کو گھوڑے کی کمر پر جما دیجیے اور اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجیے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے میں ایسا شہسوار ہو گیا کہ پھر کبھی بھی گھوڑے سے نہیں گرا، اور پھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے جا کر اس ذوالخلصہ یعنی نقلی کعبہ کو منہدم کر دیا اور اس میں آگ لگا کر اس کو راکھ کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری کامیابی کی اطلاع ہوئی تو آپ نے میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک خطبہ کے وقت فرمایا تھا کہ لوگوں کو خاموش کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان کو عراق کی جنگوں میں شرکت کے لیے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے ان جنگوں میں کارہائے نمایاں انجام دیا۔ فتح قادسیہ میں بھی ان کا بڑا دخل تھا۔ ان جنگوں سے فارغ ہو کر وہ کوفہ میں ہی قیام پذیر ہو گئے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔
حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو اہل مدینہ خصوصاً انصاری صحابہ کرام سے بڑی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ راستے میں میری خدمت کرتے تھے۔ میرے منع کرنے پر فرمانے لگے، میں نے حضرات انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے، اس کے بعد سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب بھی مجھے کسی ساری صحابی کی صحبت کا موقع نصیب ہوگا میں ان کی خدمت ضرور کروں گا۔ صحیح مسلم میں اس روایت کے راوی محمد بن المثنی اور محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کرنے کے بعد یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عمر میں بڑے تھے۔ باطنی کمالات کے ساتھ اللہ نے ان کو حسن ظاہری سے بھی بہت نوازا تھا۔ وہ انتہائی حسین اور جمیل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو یوسف حاذہ الامہ کہتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اس امت کے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حسین اور جمیل ہیں۔ معارف الحدیث۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔